محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، خود بھی درود شریف پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ہم اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اعتکاف شرعی اصطلاح میں مسجد میں ٹھہرنے کی نیت سے رکنے کا نام ہے۔ احناف کے نزدیک اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جو نظر یا منت کا اعتکاف ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کا یہ کام ہو گیا تو وہ اتنے دن کا اعتکاف کرے گا، یا اگر فلاں کام ہو گیا تو وہ اتنے دن اعتکاف کرے گا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ جتنے دن کی نیت وہ کرے گا یعنی اپنے اوپر وہ اعتکاف گویا واجب کر لے گا، اور اس اعتکاف کا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا اعتکاف یا دوسری قسم اعتکاف کی وہ ہے سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف وہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اپنانے کی وجہ سے ہم اسے سنت عمل کہتے ہیں۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہے نفلی اعتکاف کی۔ اس کے لیے نہ کوئی دن مقرر ہے اور نہ کوئی تعداد کہ کتنے دن کا اور کب کرنا ہے۔ مثلا اگر کوئی چاہے تو 1 دن کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے، کوئی چاہے تو 10 دن کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے، تو یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں واضح طور پر تعلیمات ملتی ہیں۔ مثلا ایک حدیث پاک میں رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ آپ موجودہ دور کے حساب سے ذرا اندازہ کیجئے کہ کوئی شخص اگر حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے کتنے بھاری اخراجات کرتا ہے، اور پھر بھی نہ جانے وہ عبادت قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے 2 مقبول حجوں کی اور 2 مقبول عمروں کی ہمیں بشارت دے دی ہے۔ یہ جو 10 دن کی مشقت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس امت کے لیے اس پر بہت اجر رکھا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1 دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور 1 خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان کا ہے۔ عزیزان محترم، ذرا غور کیجئے کہ جس عمل پر اتنا اجر و ثواب دیا جا رہا ہو، اس اجر و ثواب کو ہی صرف اگر پیش نظر رکھ لیں تو ہم اس عبادت کی روح کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ معمولی عمل ہم نے سمجھا ہوا ہے، شاید اسی وجہ سے دن بدن مسجد میں تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے اعتکاف کرنے والوں کی، لیکن وہ جو خشوع و خضوع اور وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف خاص جذبہ رجوع الی اللہ کا ہو، اس میں ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ پہلے سے یہ ڈھونڈ کر رکھتے تھے کہ بھئی اس سال مسجد میں اعتکاف کون شخص کرے گا، اور جب کہیں کوئی شخص اعتکاف کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا تو ایسا بھی ہوا، ماضی میں دیکھا ہم نے کہ بعض بہت غریب مزدور لوگوں کو
یہ کہہ کر آمادہ کیا جاتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے تم اتنا روزانہ کماتے ہو، یہ 10 دن تک جو تم اللہ کے لیے وہاں مسجد میں بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کے اس رضا کے کام کی وجہ سے یہ 10 دن کی جو تمہارے اخراجات ہیں وہ ہم ادا کر دیں گے۔ یوں جو ہے مسجد میں معتکف جو ہے وہ اعتکاف کرتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا اور مسجد کمیٹیاں جو ہوتی تھی وہ بھی جانتی تھیں کہ اگر مسجد میں کوئی اعتکاف کرنے والا نہیں آیا تو اہل محلہ جو ہیں وہ سبھی گناہ گار ہوں گے، سب پر ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا معاملہ ہوگا۔ یہ ایسا پہلو ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو اس کی روح کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کا موقع ہمیں آسانی سے مل سکتا ہے۔ آج کل گروہ کی شکل میں، اجتماعی شکل میں لوگ اعتکاف میں بیٹھنے لگے ہیں۔ جب 1 2 3 4 افراد ہوتے تھے، باقاعدہ مسجد کے کسی گوشے میں ان کے لیے پردہ لگا دیا جاتا تھا اور تخلیے کے لیے ایک طرح سے الگ الگ ان کے حصے بنا دیے جاتے تھے اور ہر ایک شخص اپنے اپنے اس حجرے نما حصے میں عبادت اور ذکر اذکار میں مشغول رہتا تھا۔ یہ جو کیفیات تھیں وہ خشوع و خضوع پیدا کرنے والی تھیں۔ ہر شخص اپنی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اللہ کو یاد کرتا تھا، اس کی عبادت اور ریاضت میں لگا رہتا تھا۔ اب اجتماعی طور پر جو کثرت ہمیں دکھائی دیتی ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی، وہ بے تحاشا گپ شپ بھی کرتے رہتے ہیں، لوگ ان سے ملنے ملانے والے بھی آ جاتے ہیں اور خوب جو ہے وہ حالات حاضرہ پر بھی بحث مباحثے چلتے رہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، غور کا مقام ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اتنا اجر و ثواب اس ایک عبادت کا مقرر فرمایا ہے، تو یہ عبادت اتنی معمولی نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا، بلکہ بعض جگہ تو دیکھنے میں آتا ہے کہ 9 عمر بچوں کو اعتکاف میں بٹھا دیا جاتا ہے، اعتکاف کرنے کے لیے وہ آ جاتے ہیں، انہیں اعتکاف کے بارے میں الف بے بھی نہیں معلوم، اعتکاف کے مسائل سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر آپ کار چلانا چاہتے ہیں تو کیا شو روم سے 0 میٹر کار لے کر آپ بس چلانا شروع کر دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ جہاز اڑانا چاہتے ہیں تو باقاعدہ پائلٹ بننے کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوتی ہے۔ جب تک آپ کو جہاز چلانا نہیں آتا، کار چلانی نہیں آتی، موٹر سائیکل چلانی نہیں آتی، تو آپ کو کوئی بھی یہ جہاز یا کار یا موٹر سائیکل جو ہے وہ چلانے کے لیے نہیں دیتا۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بہت ہی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بچہ اعتکاف کے مسائل سے ناواقف ہے، تو اسے اعتکاف کے مسائل سکھانا، بتانا اور سمجھانا اور پھر اعتکاف کی روح حاصل کرنے کے لیے مسنون طریقے سے ادا کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی ہم اگر نہیں کر سکے تو کیا فرق پڑتا ہے، چلو بھئی ہماری مجبوری تھی، مصروفیات تھیں، ہمیں وقت نہیں ملا، حالات نے ہمیں بہت اپنے جکڑا ہوا تھا، لیکن اب ہم اپنے بیٹے کو معتکف بنائیں گے، یہ اعتکاف میں بیٹھے گا، اللہ اس کی بخشش کرے گا، اس کی وجہ سے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ ایک خیال، چلیے احسن ہی صحیح کہ وہ بچوں کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، لیکن اس پر توجہ یہ بھی دی جانی ہے کہ اگر وہ اس بچے کو دینی حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے مسائل اور معاملات نہیں سمجھائیں گے، اس اعتکاف کی روح کو وہ بچہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ خشوع و خضوع کے ساتھ اعتکاف کے جو معاملات ہیں وہ انجام نہیں دے سکے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ واحد عبادت ہے کہ جس میں انسان 24 گھنٹے عبادت میں ہوتا ہے، یعنی 20 رمضان کی غروب آفتاب سے لے کر شوال کا چاند نظر آنے تک، اگر وہ سویا ہوا ہے تو بھی عبادت میں ہے، وہ جاگا ہوا ہے، تسبیح، ذکر، اذکار، تلاوت قرآن میں لگا ہوا ہے تو بھی عبادت میں ہے۔ ایک ایک لمحہ اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے حوالے سے ہے۔ ایسی عبادت جس میں سونا جاگنا
ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے حوالے سے ہو اور عبادت میں شمار کیا جائے، تو ذرا سوچئے کہ ایسی عبادت کے لیے کیا ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں اس کے مسائل نہیں سیکھنے چاہیے؟ کیا ہمیں اس جانب توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کس قدر اہم عبادت انجام دینے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ رمضان المبارک کی جو خصوصی عبادتیں ہیں ان میں آخری عشرے میں طاق راتوں کی عبادتیں بھی ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کے بارے میں کہا گیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور شب قدر کو یقینی طور پر پا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے تو شب و روز گزر ہی عبادت میں رہے ہیں۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو دینی حوالے سے مسائل کو سمجھتے اور جانتے بوجھتے اس عمل کو کریں گے تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لینے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی ہمارے لیے اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ تو بس ہمیں بخشنے کے اور نوازنے کے بہانے دیکھتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے در پر آ جائے، بس پلٹ آئے اور وہ اس کو نواز دے۔ ورنہ کون ہے جو اتنا بے چین رہے کہ کوئی اس کے پاس چل کر آئے، گناہ گار بھی ہو، اس کا نافرمان بھی ہو، اور پھر بھی وہ اسے نواز دے؟ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے در پر جا کر پڑ جانا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اے پروردگار، میں ساری دنیا سے کٹ کر تیرے دروازے پر آن پڑا ہوں۔ اب یہاں سے اسی وقت اٹھ کر جاؤں گا جب تو میری مشکلیں آسان کر دے گا، جب تو میرے لیے دنیا کے جملہ معاملات آسان فرما دے گا، اور جب تو میرے گناہوں کو بخش دے گا، مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یقیناً ہماری یہ نیت، ہماری یہ اخلاص مندی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہوئے ہمارے گمان کے مطابق ہمیں بخش بھی دے گا، نواز بھی دے گا۔ اس کے خزانے میں بھلا کس چیز کی کمی ہے؟ ہم اس دنیا سے کٹ کے بالکل یکسو ہو کر خوش و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت اور ریاضت کریں اور پھر وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نوازنے والا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم دینی معاملات کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور دین سیکھنے کی جانب خود کو راغب نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دینی تعلیمات کو سیکھ کر، سمجھ کر، خشوع و خضوع کے ساتھ تمام تر اہتمام جو دینی حوالے سے ہمارے لیے بتایا گیا ہے اس اہتمام کے ساتھ ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے اور اعتکاف کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ سلامت، عافیت اور توفیق سدا ہماری رفیق ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔